انگریزی میں لکھی ایک نظم کا سیاق و سباق۔ اس میں شاعر سوال کرتا ہے کہ اگر ایک روز ایسا ہو کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے گھر آ جائیں اور بالکل اچانک آ جائیں تو تم کیا کرو گے؟ شاعر کہتا ہے کہ اسے یہ تو معلوم ہے کہ تم راہوں میں پلکیں بچھا دو گے، تمہارے وجود کی ایک ایک پور سرشاری کی کیفیت میں ہوگی، تم گھر کا بہترین کمرہ آقا کی خدمت میں پیش کر دو گے، تم ان کے حضور بہترین سے بہترین کھانا دسترخوان پر چن دو گے اور ان کی خدمت کی لذت تمہیں دنیا سے بے خبر کر دے گی۔ اس لیے اس کا سوال کچھ اور ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب تم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو گے تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم میں اتنی ہمت ہوگی کہ بازو پھیلا کر آگے بڑھو اور ان کا استقبال کرو، یا تمہیں پہلے اپنے کپڑوں کی فکر لاحق ہو جائے گی کہ ان کپڑوں میں آقا سے کیسے ملوں؟ پھر کیا تم کپڑے بدل کر فوراً آقا کے استقبال کرنے کو بھاگو گے، یا پہلے تمہیں گھر میں بکھرے میگزین اور رسالوں کو چھپا کر ان کی جگہ قرآن رکھنا پڑے گا؟ تمہارا ٹی وی، ڈرامے اور فلمیں اور ریڈیو، ان کا کیا کرو گے؟ کیا تم آلات موسیقی یوں ہی پڑے رہنے دو گے یا انہیں چھپا کر ان کی احادیث کی کتب رکھو گے؟ کیا تم اپنے آقا کو لے کر گھر کے ہر کمرے میں جا سکو گے یا انہیں گھر دکھانے سے پہلے ہر کمرے میں تمہیں بھاگ بھاگ کر کچھ چیزیں چھپانا پڑیں گی؟ اور فرض کر لو کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے گھر کچھ دن قیام کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ کیا تمہارے معمولات زندگی وہی رہیں گے جو پہلے ہوتے تھے؟ کیا تم وہ کام کرو گے جو پہلے کیا کرتے تھے؟ کیا تم اسی طرح باتیں کرو گے جیسے پہلے کیا کرتے تھے؟ کیا تم وہی کتابیں پڑھ سکو گے جو پہلے پڑھا کرتے تھے؟ کیا تم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا سکو گے کہ میرے معمولات زندگی یہ ہیں؟ جہاں جہاں تم جاتے ہو کیا تم میں ہمت ہے کہ آقا کو بھی ساتھ لے جا سکو، یا تم اپنے معمولات معطل کر دو گے کہ آقا کو ان کے بارے میں کچھ خبر نہ ہو؟ کیا تم اپنے قریبی دوستوں کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوانے کی ہمت کر سکو گے، یا تمہاری خواہش ہوگی کہ جب تک آقا یہاں جلوہ افروز ہیں تمہارے دوست ادھر کا رخ نہ کریں؟ اور آخری سوال نہیں ہے، یہ ایک تیر ہے جو دل میں پیوست ہو جاتا ہے۔ شاعر پوچھتا ہے کہ سچ سچ بتاؤ، اگر آقا فرمائے اب میں تمہارے پاس ہی رکوں گا تو کیا تمہیں یہ سن کر واقعی خوشی ہوگی؟ شاعر نے تو چند سوالات پوچھ کر نظم تمام کر دی، لیکن من میں سوالات کا ایک دفتر کھلا ہوا ہے۔ فرض کریں کہ آقا کسی روز اس حاکم کے گھر تشریف لے جائیں جس کا دعویٰ ہے کہ اس نے ریاست مدینہ کے رہنما اصولوں کے تحت حکومت قائم کی ہے۔ فرض کریں آقا کسی دن وزیر اعظم ہاؤس پہنچ جائیں، وزیر اعظم کو آقا کی تشریف آوری کی خبر ملے اور وہ ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے ہاتھ باندھ کر قدم بوسی کو حاضر ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ اس کے بعد وزیر اعظم کیا کرے گا؟ کیا وہ آقا کو اس وزیر اعظم ہاؤس میں لے جائے گا جس کا رقبہ 1400 سال پہلے کے مدینہ کے سارے شہر سے بڑا ہے؟
اگر آقا نے پوچھ لیا کہ ریاست کا وزیر اعظم تو لوگوں کا خادم ہونا چاہیے، یہ قیصر و کسری جیسے محلات کیوں تعمیر کر لیے گئے، تو وزیر اعظم کے پاس کیا جواب ہوگا؟ وزیر اعظم ہاؤس کے محل کے قالین، قیمتی فانوس، مہنگا فرنیچر، نمود و نمائش، قیمتی کراکری، عالی شان گاڑیاں، کیا وزیر اعظم میں ہمت ہوگی کہ آقا کو یہ سب دکھا سکے؟ کیا وہ ان چیزوں کو چھپانے کی کوشش کرے گا؟ چھپائے گا بھی تو کہاں لے جائے گا؟ کسی نے آقا کے حضور شکایت کر دی کہ یہ شخص غیر ملکی تحائف کا حساب دینے سے انکار کر رہا ہے، تو وزیر اعظم پر کیا بیتے گی؟ ساتھ ایوان صدر بھی ہے۔ ایک شخص یہاں مقیم ہے لیکن اس کا رقبہ آدھے سیکٹر جتنا ہے۔ کیا صدر پاکستان میں اتنی جرأت ہوگی کہ حاضر ہو کر التجا کرے کہ آقا یہ ساتھ ہی آپ کے ایک اور غلام کا غریب خانہ ہے؟ اگر آپ چند لمحوں کے لیے تشریف لائیں تو غلام کی زندگی اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ آقا نے اگر صدر پاکستان سے پوچھ لیا کہ مسلمان ریاست کے سربراہ کو اتنے بڑے محل کی کیا ضرورت ہے، تو صدر پاکستان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ یہی پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، جس کے باہر لکھا ہے فَأَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ۔ فرض کریں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمارت میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں سائلن کو پتہ چلتا ہے دو جہانوں کے سردار تشریف لائے۔ فرض کریں وہ ساری باتیں، سارے ظلم، سارے مشاہدات، ساری بے بسی، سب کچھ آقا کے حضور کہہ ڈالتے ہیں۔ تصور کریں کہ پھر کیا ہوگا؟ آقا نے اگر ساری پارلیمان اور ساری عدلیہ کو اپنے حضور طلب فرما لیا اور پوچھا کہ جب فیصلہ ہو چکا کہ سود اللہ اور میرے ساتھ کھلی جنگ ہے تو تم اب تک اسے ختم کیوں نہیں کر سکے، تب کیا ہوگا؟ آقا نے زیر التوا مقدمات کا حساب مانگ لیا تو کیا ہوگا؟ آقا نے فیصلوں کو انصاف کے معیار پر پرکھنے کا حکم دے دیا، تب کیا ہوگا؟ اگر آقا نے اہل مذہب کو طلب فرما لیا تو کیا بنے گا؟ اہل صحافت سے کچھ پوچھ لیا تو کون جواب دے گا؟ تاجروں سے سوال ہو گیا تو کیا انجام ہوگا؟ مجھ سے اور آپ سے جواب طلبی ہو گئی تو انجام کیا ہوگا؟ سوالات ہی سوالات ہیں لیکن جواب میں بے بسی، شدید بے بسی کے علاوہ کچھ نہیں۔ کیا عالم، کیا جج، کیا جرنیل، کیا عامی، کیا اس مملکت خداداد میں کوئی فرد، کوئی ادارہ ہے جو آقا کے حضور پیش ہونے کی جرأت کر سکے؟ عید میلاد النبی منانا یا نہ منانا سب کو مبارک ہو، ہر ایک کی خوشی کا اپنا انداز ہے۔ یہ سوال مگر وجود میں ترازو ہو گیا ہے کہ اگر ایک روز ایسا ہو کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر آ جائیں اور بالکل اچانک آ جائیں تو ہم کیا کریں گے؟ یہ سوال آدمی کو وہاں لے جاتا ہے جہاں اسے اپنی خبر بھی نہیں رہتی۔ وفور و شوق سے آنکھیں برسات ہو جاتی ہیں اور حد ادب میں وجود برفاب ہو جاتا ہے۔ اللہ سائیں مجھے اور آپ کو حقیقی معنوں میں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔